اللہ یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے راستہ میں نکلے ہیں ان کی ذمہ دار اللہ بن جاتا ہے، ان کی ذمہ دار اللہ ہے۔ ایک وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کون گھر اچھا ہے سب سے دنیا میں، اللہ کے نزدیک محبوب ہے کون گھر؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میرا یہ گھر ہے، اللہ کے حبیب ہے میرے گھر میں، اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عائشہ، جس گھر سے آدمی اللہ کے راستہ میں ہے وہ گھر اللہ کے پاس محبوب ہے تیرے گھر سے، کیونکہ اس گھر میں خود اللہ رہتا، اللہ ذمہ دار بن جاتا۔ تو جب اللہ کے راستہ میں انسان نکلتا ہے تو ان کی ذمہ دار اللہ بن جاتا، ان کے لیے نصرت، ان کے ہر لائن میں نصرت یہ اللہ کرتا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات ہے کہ یہ جو اللہ کی راستہ کی جو محنت ہے یہ ہمارے تربیت ہے۔ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کہتے تھے کہ یہ محنت تربیت ہے، اور اس محنت میں جو جتنا سہولت کے انتظام کرے، جتنا سے جتنا کہ انگلینڈ کی جماعت ہے یہ ان کے بارے میں جتنا سے جتنا وہ نصرت کے اہتمام کرے، ترتیب کرے، انتظام کرے، ان کے باوجود بھی اس میں مجاہدہ اور مشکلات اللہ پاک پیدا کرتے تھے۔ یہ جو مجاہدہ اور یہ جو مشکلات یہ جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تربیت ہے۔ تربیت سے انسان بنتا، اگر تربیت نہ ہوتے تو انسان نہیں بنتے۔ انسان کی دو صورت ہے، ایک ہے حقیقی انسان جس کو اللہ پسند کرتے ہیں، اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے اسی مقصد پر، اور ایک ہے انسان کی صورت، لیکن انسان نہیں، وہ سانپ ہے، وہ شیر ہے، وہ بھیڑ ہے، وہ کتا ہے، انسان ہے لیکن صورت میں وہ انسان ہے۔ جیسے ڈاکو وغیرہ ایسے آدمی ہوتے ہیں نا، تو علاقہ میں جب وہ چلتے تھے تو لوگ اس سے بھاگتے ہیں کہ بھائی یہ نکلے گھر میں داخل ہو جاؤ، کیوں؟ وہ تو انسان ہی ہے، لیکن ڈرتے ہیں انسان میں، کیونکہ وہ اصل میں وہ انسان نہیں ہے، ان میں انسان کی شکل ہے۔ تو یہ دعوت تبلیغ کی جو محنت اللہ کی ضمانت، یہ انسان کو انسان بنانے کے لیے، اگر انسان بن جائے اس پورے دنیا میں تو ابھی پورے دنیا میں جتنے پریشانی ہے نا ایک دن میں ختم ہو جائے، کیونکہ مکہ میں جو محنت ہوئی ہے یہ وہ انسان بنانے کی محنت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے آنے سے پہلے یہ انسان نہیں تھا کوئی، یہ مکہ والے جو کفار مشرکین تھے یہ سب کے سب جانور تھے، شراب پیتے، ڈاکو مارتے تھے، لڑائی کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے، خون وغیرہ کرتے تھے، اپنے خواہشات کو پورا کرتے تھے، اور خواہشات کے پورا کرنے میں وہ ان کی تمیز نہیں تھا، اپنے ماں کے ساتھ بھی خواہشات پورا کرتی تھی، اتنا تمیز بھی نہیں کرتے تھے وہ، تو کیسے وہ انسان ہے؟ کتا کی بھی جیسا، سوار کی بھی جیسا کوئی تمیز نہیں ہے، تو ویسا ہی تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس میں محنت کی ہے، اور یہ انسان جب انسانیت کی جو حقیقی انسان بننے کی جو تربیت ہے وہ محنت ہے، اور رسول اللہ نے جب اس محنت کی تو یہ جو شکل سیرت میں انسان تھا وہ حقیقی انسان بن گیا۔ جس پانی سے وہ 1000 سال لڑائی کرتے تھے، جہاد کے میدان میں جا کر اپنے بھائی کو اپنے جان کی بھی گئے، اپنے جان کے بدلہ میں ان کی جان جا رہا ہے، ان کی پانی کی ضرورت ہے، لیکن وہ دوسرے کو دے۔ ایک بکری کا سر 7 گھر چکر میں لا کر پھر پہلے گھر میں جا رہا، یہ صفت کہاں سے آئی؟ یہ تو کوئی جانور کی صفت نہیں ہے، تو انسان کی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جو الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس محنت کو چالو کیا ہے نا،
مقصد ہی. تو اللہ کے راستہ میں چلتے ہوئے یہ تربیت ہے. تو یہ تلاش کرنی ہے ہمیں ہر ایک اپنے اپنے محاسبہ جو ہم اللہ کے راستہ میں چل رہے ہیں. اس محنت کی جو مقصد ہے یہ کتنا پورا ہو رہا ہے. کیونکہ یہ جو محنت ہم کر رہے ہیں نا، مقامی بس کم ہو، یہ نصرت ہو، یہ سفر ہو، یہ 3 چلہ ہو، 1 چلہ ہو، یہ سب ذریعہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے. 5 کام یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، چلہ ہمارا مقصد نہیں ہے، باہر ملک کی سفر یہ مقصد نہیں ہے. مقصد تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا ہے، حقیقی انسان بننے کی جو صفت، حقیقی انسان بننے کی جو صفت، وہ صفت ہمارے اندر میں کتنا آ رہا ہے. یہ تو ہو جائے گا. نصرت اگر نہ ہوتے تو آپ بھی وقت لگاتے تھے، ہم تو اسے ہی کرتے نا. اگر کوئی انسان نصرت نہ کرتے تو ہم کیا کرتے؟ ہم تو پیسہ لے آئے ہیں، کھانا خود پکائیں گے. ہم وہ 2011 میں سودان گئے تھے. سودان تو ہمارا تشکیل ہوتا دارفور، سنا ہے نام نے؟ بہت جنگ لڑائی ہوتی ادھر دارفور، وہ نیالا ادھر جو ہے نا دارفور. تو اس جگہ میں ہم 3 مہینے رہا. ایک دن ہمیں کی کوئی مہمانداری اور نصرت بھی نہیں، راہبری کرنے کی کوئی راہبر بھی نہیں ملا 3 مہینہ میں. اور یہ 3 مہینے میں ہم خود پکا کے کھائے. مسجد میں بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، مسجد میں سانپ وغیرہ رہتے تھے. ایک دن وہ مسجد کے اوپر سے سر سے سانپ نکلا اور ہم وہ جنگل میں جا کر حاجت کو پورا کرتے تھے. پیشاب اور پیخانہ جو ہے یہ جنگل میں جاتا، کوئی ٹوائلٹ وغیرہ نہیں تھا. تو یہ چل گیا. انسان کی جو ضروری جو اپنی جسمانی جو ضرورت ہوتے نا یہ چلتے ہیں. کوئی ہائی کلاس میں بھی کرتے، کوئی لو کلاس میں کرتے. ایسا ہی نا، سفر میں اگر جائے تو کوئی ہائی کلاس میں سفر کرتے ہیں اور کوئی لو کلاس میں بھی کر رہے ہیں، کوئی پیدل بھی کر رہے ہیں. کھانے پینے میں کوئی ہائی کلاس کا کھانا کھا رہا ہے اور کوئی نمک سے چاول کھا لیتے، بس اس کا ہو گیا. ہم وہ افریقہ میں گئے تو دیکھا کچھ دن پہلے زمبابوے میں گئے تھے، موزمبیک میں گئے تھے، ملاوی میں گئے تھے. تو ملاوی کی ان کی عمومی جو کھانا ہے نا وہ ہے ہمارے یہاں وہ بھٹا، کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، وہ گیہوں کی طرح ہے، شیموئی. ہاں تو وہ ان کی عمومی طور پر کھانا. انسان کی یہ ضرورت پورا ہو جائے تو اللہ کے راستے میں جب انسان نکالتے ہیں تو یہ ضرورت جو ہے ظاہری یہ چل جاتا ہے. لیکن اصل جو مقصد ہے تو وہ صفات ہمارے اندر کتنا آیا ہمارے دل کے. اس سے پہلے صفت جو ہے یقین کی صفت. ہمارا یقین جو ہے لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا، اللہ ہی کرتا ہے، یہ کتنا ہمارا دل میں ہے. اللہ سے لینے والا بن جانا. اگر ہم کوئی بات کہیں تو اللہ سنیں گے، اتنا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے. اللہ سے تعارف، اللہ ہمیں پہچانتے ہیں. اتنا اللہ کو کہا ہم نے، اتنا اللہ کو بیان کیا، اتنا اللہ کا ذکر کیا کہ اللہ ہمیں پہچانتے ہیں. تو ہم یہ انفرادی وقت میں حساب لگانا ہے کہ ہم اس محنت کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں پہچانتے ہیں. ہم تو اللہ کو پہچانتے ہیں لیکن اللہ ہمیں پہچانتے ہیں یا نہیں، یہ ہے مقصد. تو جب انسان کے اندر جو ہو وہ یقین آ جاتا ہے نا، یہ مذاکرات سے، بیان سے، اللہ کو بولنے سے، تو انسان کے دل کے اندر اللہ وہ دے دیتے ہیں اور اس چیز سے اللہ اس کو پہچانتا ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن راستے سے جا رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا رہا ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے آیا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا تو بھائی جبرائیل اس کو پہچانتے ہو ابو ذر؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں خود نہیں پہچانتے ہیں، آسمان کی تمام فرشتوں نے اس کو پہچانتے ہیں.
اور یہ فرشتے نہیں، اللہ خود ان کو پہچانتے، اللہ پہچانتے. تو وہ کون صفات، کس صفت اس نے حاصل کی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو پہچانا. ایک دن آیا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیٹھے تھے گھر میں، رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام نے آیا. تو جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا رہا کہ بھائی جبرائیل اس کو پہچانتے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو خدیجہ ہے، میں پہچانتا ہوں، اور آسمان کے تمام فرشتے اس کو پہچانتے ہیں، اور اللہ بھی خود اس کو پہچانتے ہیں، اور اللہ نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے. خدیجہ کو سلام بھیجا ہے اللہ نے. تو کیا عمل کی اس نے کہ جس عمل سے اللہ نے اتنا خوش ہو گیا کہ اللہ نے ان کے لیے سلام بھیجا. یہ ہمارا مقصد ہے. تو یہ اللہ کے راستہ میں یہ تربیت ہوتی ہے. اللہ کو اتنا کہو کہ تمہارے دل کے اندر اللہ آ جائے. اللہ کے بغیر ہم کوئی نہیں سمجھتے. مجنون بنتے ہیں نا، وہ جو کیا کہتے ہیں، وہ جو تعلقات ہوتے ہیں نا، تعلقات جو ہوتے ہیں، محبت ہوتے ہیں آپس میں، مجنون بن جاتے ہیں نا. تو یہ اللہ کے بارے میں ہو جاتی. ہم اللہ کے یہ مجنون ہیں، تو اتنا کہتے، اتنا تو مزہ آ جاتے. جس کو انسان محبت کرتے ہیں نا، اس کو اگر زبان سے اس کا نام زبان میں لائے تو مزہ آ جاتے. اس کو دیکھتے تو مزہ آ جاتے ہیں، اس کی گھر دیکھتے تو مزہ آ جاتے ہیں. وہ ہمارے کتاب میں واقعہ ہے لیلی اور مجنون. تو لیلی جب وہ مجنون جب وہ لیلی کے شہر میں جاتے نا، تو اس دیوار کو چومتے تھے. اور ان علاقے کی کتا جو ہوتے ان کو پکڑ کر ان کے پاؤں میں چوما دیتے ہیں. کہا ہے کہ ہمارے معشوقہ جو ہے یہی اسی زمین سے اس نے چلا ہے. اسی معشوقہ کی جو قدم ہے اسی قدم میں یہ کتا کی قدم پڑا ہے. کہ کتے کی قدم میں چومنا یہ وہ معشوقہ کی قدم میں چومنے کے معنی ہے. اللہ کے بارے میں اگر ہمیں ایسا ہو جائے، اللہ کے بارے میں، دنیا کے بارے میں انسان ایسا کرتا، تو اللہ کے بارے میں تو اللہ کو اتنا کہنا، اتنا ذکر کرنا ہمارے اس سے مزہ آ جائے. یہ لا الہ، یہ یقین بنا ہے یا نہیں بنا، یہ مقصد اس محنت، اور کچھ نہیں ہے. ہمارا یقین بنا ہے یا نہیں بنا، دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکلی یا نہیں نکلی، یہ مقصد ہے ہمارا، اور کچھ نہیں. پھر دوسرے میں صفت ہے عبادت کی مزہ آ جائے. صحابہ نے سارے رات قرآن کی تلاوت میں گزار دیتے تھے. یہ کیسا ممکن ہے؟ سارے رات ایک ہی آیات پڑھ کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات میں ممتاز یوم ایھا المجرمون پڑھتے رات کو گزار. تو ہمارے یہ وقت لگانے میں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر عبادت کی کتنی صفت ہے. الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک وقت پیدل سفر کیا، 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر 30 کلومیٹر. تو جماعت کے ساتھی جتنے تھے وہ سب تھکے ہوئے تھے، رات ہو گیا، تو ساتھی سب مسجد میں جا کر سب سو گیا. الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر نماز میں کھڑے ہو گئے. تو ساتھیوں نے جب نیند سے جاگ گیا تو پوچھا، حضرت کیا ہوا؟ کہ تم الیاس صاحب نے پوچھا کہ تم سویا کیوں، تم کیوں سو گیا؟ کہ ہمارے یہ بدن کی، ہمارے جسم کی جو تھکان ہے ان کی دور کرنے کے لیے ہم سو گئے. الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میں میرے بدن کی تھکان کو دور کرنے کے لیے نماز میں کھڑا ہو گیا. کہ میرے بدن کی جو تھکان ہے اس کو دور کرنے کے لیے نماز کافی ہے. عبادت میں مزہ، ذکر میں مزہ، تلاوت میں مزہ، تہجد میں مزہ، قرآن تلاوت میں مزہ، تسبیحات میں مزہ، مسنون دعا میں مزہ،
مصنون دعا کے بغیر وہ نہیں چل سکتے. جہاں جاتے ہیں وہی ان کی مصنون دعا ان کے آ جاتے ہیں، عادت بن جاتی ہے. مسجد میں گیا تو بھی مصنون دعا، مسجد سے نکلے تو مصنون دعا، ٹوائلٹ میں گیا جانے سے پہلے مصنون دعا، نکلنے کے بعد مصنون دعا. نبی کے سنت کے بغیر ان کی مجاز کے خلاف ہے، اس کی مجازی سنت ہے. محنت کرتے کرتے ایسا ہو جاتے کہ مجازی سنت ہے. سنت کے بغیر کوئی کام وہ نہیں کر سکتے، آتا ہی نہیں. مسجد میں جب داخل ہوتے تو ان کی باؤں پاؤں کبھی نہیں جاتے، اگر کوئی زور سے نکالتے تو بھی نہیں جاتے، وہ دھان ہی پائے جاتے ہیں، زبان سے وہ دعا نکالتے ہیں. یہ ہمارا مقصد ہے. عبادت کی مزہ، نشاط اس کو کہتے ہیں. نشاط پیدا ہو جائے، تہجد پڑھنا آسان ہو جائے، ذکر کرنا آسان، لمبے لمبے دعا کرنا. دعا میں ہم تو 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ دعا کر کے تھک جاتے ہیں. اگر معشوقے کے ساتھ بات کرنا ہو کتنے ٹائم بات کرتے ہیں ہم؟ 2-3 گھنٹے ہو جاتے تو یہ سمجھتے کہ بھائی بہت کم ہی ہو گیا. 3 گھنٹے بات کریں. اور دعا میں 1-2 منٹ اللہ معاف کر دے یہ. لیکن اللہ کے ساتھ جو بات ہے اگر اس میں مزہ آ جاتے تو سارے رات دعا میں لگ جاتے. سارے رات دعا میں دعا کرتے رہتے تھے، اس کی تھکان اس میں تھک نہ جاتے. سارے رات اللہ کی بس دعا یہ ہے، اللہ یہ کر دے، اللہ یہ کر دے، اللہ یہ کر دے، اللہ یہ کر دے، اللہ یہ کر دے. اللہ سب سے یہ پسند کرتے ہیں جب انسان دعا کرتے ہیں اور اس دعا میں عاجزی اور انکساری ظاہر کرتے ہیں. ہم کتنے وقت یہ کہا کہ اللہ، اے اللہ میں آپ کو محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ کو محبت کرتا ہوں، تو مجھے محبت کرتی ہے لیکن میں تجھے محبت کرتا ہوں. اللہ میں تجھے محبت کرتا ہوں. کتنے مرتبہ ہم دعا میں کہا اے اللہ میں تجھے محبت. جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے. ہم اگر اللہ کو محبت کرتے تو اللہ کی نافرمانی کیسے ہم سے ہو سکتی؟ مشکل ہے. نہ کان سے، نہ ہمارے آنکھوں سے، نہ زبان سے، نہ ہاتھوں سے، پاؤں سے، دل سے، دماغ سے نافرمانی مشکل ہے. لیکن اس کے باوجود جب ہم یہ کہتے ہیں، یہ کہیں گے کہ اللہ میں تجھے محبت کرتا ہوں، میں تجھے محبت کرتا ہوں، کہتے کہتے ایک مرتبہ اگر اللہ قبول کر لیتے، ایک مرتبہ کہتا یہ اللہ کہہ دے عبد الرحمن تو نے کہا کہ تو مجھے محبت کرتے، میں تجھے محبت کرتا ہوں. یہی ہے اللہ اگر یہ کہہ دے تو یہ ہے نشاط. اس کو کہتے ہیں، اس کو پیدا کرنا. اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے یہ میرے اندر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، یہ چلنا پھرنا، یہ حرکات، یہ سفر، یہ گاشت، یہ تعلیم، ان سب کی مقصد یہ ہے. یہ سب رحمۃ اللہ علیہ صاحب جو یہ محنت کو اللہ نے جانتے مقصد کیا. اگر یہ نہ آ رہے ہیں تو یہ تو گھرنا پھرنا ہوگا، صرف اس ملک سے اس ملک جا رہے ہیں، یہاں سے وہاں. یہ سفر ہو جائے گا 4 مہینہ کا، سال ہو جائے گا. 40 سال میں تبلیغ کر رہا ہوں لیکن عبادت میں ہمیں مزہ نہیں آتا. ذکر مجھ سے ذکر نہیں آتے، مجھ سے معصوم دعا بھی نہیں آتے، مجھ سے قرآن تلاوت نہیں آتے، مجھ سے فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنا نہیں آتے. اخبارات پڑھتے ہیں ہم، خبر کی کاغذ جو ہے اس کو خوب ہم پڑھتے ہیں، لیکن سورہ یاسین پڑھنا ہمیں نہیں آتا ہے. فجر کے بعد، عشاء مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا نہیں آتا. عشاء کے بعد سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ پڑھنا نہیں آتا ہے. یہ سب ہے. اور تیسری صفت ہے اخلاق. وہ اخلاق بنانی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ اخلاق یہ تیسری صفت. اخلاق حسن. اخلاق حسنہ یہ ہے کہ اپنے پر دوسروں کو ترجیح دینا. ہر کام میں اپنے کو دوسرے کو اپنے سے دوسرے کو ترجیح دینا.
اچھے کھانے میں، اچھے جگہ میں، اچھے سفر میں، سب اچھے جگہ میں. اور جو خراب جگہ ہے، تکلیف کی جگہ ہے، اس میں پہلے نہیں اپنے کو آگے کرنا، دوسرے کو پیچھے کرنا. سہولت کی جگہ میں دوسرے کو آگے کرنا، اپنے کو پیچھے کرنا. یہ اخلاق، رسول وسلم کی اخلاق. اگر اخلاق حسنہ آ جائے تو لوگ اس کے ساتھ جم جاتے ہیں. بہت سارے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی شادی جوڑتے نہیں. یہ جوڑتے نہیں، ان کی علامت ہے کہ ان کے اخلاق خراب ہے، ٹھیک نہیں. اگر کسی انسان کے اخلاق ٹھیک ہو تو ہزاروں انسانوں کے ساتھ جڑ جائیں گے. جہاں بھی ہو، جہاں جس جگہ میں بھی جائے، کفار اور مشرکین اور یہود اور نصارہ بھی ان کے ساتھ مل جائے. کیونکہ اخلاق جو ہے پھول کے مانند ہے. اخلاق پھول ہے نا، پھول کو ہر ایک پسند کرتے ہیں، پھول کو ہر ایک پسند کرتے ہیں، مرد بھی، عورت بھی، جوان بھی، اور یہود بھی، نصارہ بھی، افریقن بھی، امریکن بھی، سب کے سب، ہندو بھی، بدھو بھی، جہاں سارے دنیا کی جاؤ پھول پسند کرتے ہیں. تو اخلاق ویسا ہی ہے. اخلاق اگر کسی کے ٹھیک ہو جائے تو اللہ پورے دنیا ان کے ساتھ ملا دیتا ہے. تیسری جو چیز ہے معاشرہ، چوتھی جو ہے معاشرات کی صفات. معاشرات کیا ہے؟ اپنے رہن سہن، چلنا پھرنا، پوشاک وغیرہ، یہ معاشراتی زندگی ہے. مسلمان کی معاشرات اور غیر مسلم کی معاشرات، یہ دیکھ کر فرق کیا جا سکتا ہے کہ یہ دیکھو بھائی مسلمان کی معاشرات اور یہ دیکھو یہ غیر مسلم کی معاشرات. لیکن آج ہماری محنت نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان کی پوری زندگی کے اندر غیر مسلموں کی معاشرات داخل ہو گئی. بیاہ شادی میں کس کے معاشرات ہو؟ مسلمان کی زندگی میں غیر مسلموں کی طریقہ ہے. پوشاک کی لائن میں کہ اس کو لانا ہے ہمیں، اس محنت کی مقصد کہ یہ سب صفات جب انسان اللہ کے راستہ میں قربانی کے ساتھ چلتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں اللہ کے پاس، تو اللہ خود دے دیتے ہیں. ان کی طلبگار بننی ہے. اگر کسی کے اندر طلب ہو تو یہ 2 مہینے کے سفر میں، 4 مہینے کے سفر میں، سال کے 4 مہینے میں اللہ ان کو بہت کچھ دیں گے. اگر طلب نہ ہو، طلب نہیں ہے کہ چل دو بھائی، باپ نے زور سے ہمیں بھیجا ہے 4 مہینے کے لیے، ہم آئے ہیں اس لیے لگا رہے ہیں. وہ ہے ہمیں سال کے لیے تشکیل کیا، ہم کیا کریں گے، سال لگا رہے ہیں. لیکن وہ طلب نہیں ہے کہ یہ سال ہوتے ہوئے 4 مہینے لگاتے ہوئے کوئی یہ جو تمام صفات ہیں ان کا اندر نہیں آئے، اور صفت نہ آئے تو یہ محنت بیکار ہے. تو اسی لیے اللہ کے راستہ میں قربانی، مجاہدہ، یہ مجاہدہ کے ساتھ تعلق ہے. عربی میں کہتا ہے المجاہدہ الہدایہ بقدر المجاہدہ، الہدایہ بقدر المجاہدہ. ہدایت اتنا ہی ہوگا جتنا مجاہدہ ہوگا. مجاہدہ کے ساتھ اگر مجاہدہ نہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تکلیف برداشت نہیں کرنا پڑتا یہ امت کو سکھلانے کے لیے. کیونکہ اللہ کے پاس یہ ممکن ہے، بہت آسان ہے لوگوں کو عام طور پر ہدایت دے دے، ہر ایک کو اللہ کے ولی بنا لے. یہ اللہ کے پاس ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے، ممکن ہے. اور اللہ خود قرآن پاک میں فرمائے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے ہیں ہر ایک انسان کو ہدایت دے دیتے. إِن نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ آیَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَا خَاضِعِينَ، اگر ہم چاہتے ہیں تو اسے علامت آسمان سے اتار دیتے، ہر ایک انسان اپنے گردن کو ہمارے احکام کے نیچے اترتے، یعنی مان لیتے، اللہ کے احکام کو مان لیتے. اس آیات اللہ نازل کرتا آسمان سے. یہ اللہ کے پاس ممکن ہے، لیکن اللہ یہ نظام نہیں رکھتا. اللہ نے شرط جو رکھا مجاہدہ کرو. بلال رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی، یہ واقعات ہم جانتے ہیں. مصعب کا کیا قصور تھا کہ ان کے باپ نے اس کو ننگا اپنے گھر سے نکال دیا؟
مصعب بن عمیر جتنے وہ عمدہ پوشاک پہنتے تھے، عمدہ خوشبو استعمال کرتے تھے، وہ جوتا وہ پہنتے تھے، اور عمدہ سواری وہ گھوڑے مکہ میں نوجوانوں میں تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام لایا، گھر میں گیا تو اسلام کا ظاہر کیا، ان کے باپ نے اس کی بدن سے ان کا کپڑا کو کھول لیا اور ننگا گھر سے نکال دیا۔ تو ماں کی محبت آئی ہے کہ ایک کپڑا دیا تھا چھوٹا سا، اس کو وہ اوڑھ کر رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر رو دیا، مصعب تمہاری یہ حالت کیوں ہے، ایسا کیوں ہوا تمہارا؟ کہتے نا مکہ کی جو 200 درہم کی لباس تم پہنتے تھے، آج تم ننگا ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ تو وہ مجاہدہ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائے، صحابہ بھی فرما رہے تھے، اور ہمارے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ اس رستہ میں سہولت کی جگہ میں، سہولت و آسان کی جگہ میں اپنی طرف سے مجاہدہ اور تکلیفوں کو خود بنا کے مشق کرنا۔ سمجھا نہیں بات؟ اس راستہ میں چلتے ہوئے جہاں سہولت ہے، آسان ہے، اسی جگہ میں بھی تکلیف اور مجاہدہ کی شکل تم تیار کرو۔ مجاہدہ کیا مجاہدہ ہے؟ کہ کھانا پینا آیا ہے ماشاءاللہ بہت سارا، اس سے دل چاہ رہا ہے کہ یہ کھائیں گے، یہ کھائیں گے، اس کو 2 قسم کو چھوڑ دو۔ 5 قسم کی طرح کھانا آیا ہے، دل بھی پسند کر رہا ہے، تو 2 قسم کو چھوڑ دو، 3 قسم کو، یہ مجاہدہ۔ تو سہولت کی جگہ میں مجاہدہ کی شکل تیار کر کے وہاں مجاہدہ کرتے رہو۔ اس مجاہدہ سے اللہ وہ ہدایت دے دیتا، اور یہ مجاہدہ اللہ کے لیے۔ تو یہ جو ہمارے مذاکرات ہیں، یہ حرکات ہیں، یہ سب کچھ اسی لیے، اور کچھ نہیں ہے۔ اور جس کو ہدایت مل گیا اسے سب مل گیا، اور جس کو ہدایت نہیں ملا کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا۔ اگر پورے دنیا بھی ان کو مل جائے، من وجد اللہ وجد کل شیء، جس نے اللہ کو پا لیا سب پا لیا، اور جس نے کچھ، ومن فقد اللہ فقد کل شیء، جس نے اللہ کو گم کر دیا تو سب کو گم کر دیا۔ یہی مقصد، اسی لیے یہ مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ دے دیں گے انشاءاللہ۔ جب ہم موت تک، یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا تھے، تو یہ ایک دن سے آئے گا یہ ہدایت؟ یہ 3 چلہ سے دینے سے آیا جائے گا؟ 1 سال یہ تبلیغ کی محنت کرنے سے آ جائے گا؟ نہیں، یہ موت تک اس محنت کرتے رہنا، اس مقصد سے۔ اگر موت سے پہلے اگر ہدایت پورا نہ ہو تو موت سے اللہ وہ ہدایت کو پورا کر کے ہمیں موت دیں گے، نہیں آئے گا پوری ہدایت اس محنت سے ہمیں نہیں آئے گا۔ لیکن اگر محنت کریں گے، مجاہدہ کرتے رہیں گے، سفر کرتے رہیں گے، مقامی محنت جو ہے اس کے ساتھ ہمیں لگے رہیں گے، اور سالانہ چلہ اور خروج اور اس محنت کے ساتھ ہم لگے رہیں گے، اور جو انسان اس محنت کے ساتھ لگے رہیں گے اس کی قربانی ہوگا، مجاہدہ ہوگا۔ مقامی کام سے جو اپنے کو لگا رکھے گا تکلیف ہوگا، مجاہدہ ہوگا، بیوی کی لائن سے، بچہ کی لائن سے، تجارت کی لائن سے، دوسرے لائن سے اس کی تکلیف ہوگا۔ تو اگر ہدایت کامل طور پر اگر نہ آ جائے تو اللہ موت سے پہلے ان کو کامل ہدایت دے کر ان کی موت دے، اور قیامت کے میدان میں ان کو پوری ہدایت کو اللہ کے سامنے کھڑے، اور اللہ یہ کہیں گے کہ پورے زندگی تو نے ہدایت کے لیے محنت کی ہے، آج ہمیں تیرے ہدایت کو مکمل کر دیا، اور حساب کے بغیر تو جنت میں چلے۔ اس لیے حساب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَأَيْنَ الْأَحْبَابُ، میرا دوست کہاں، میرے دوستو کہاں ہے؟ انبیاء علیہ السلام اور اللہ کی اولیاء جو ہے جتنے ہیں وہ حیران ہو جائیں گے، یہ کیا بات ہے؟ انبیاء علیہ السلام رسول کہیں گے اے اللہ ہم تمہارا دوست نہیں ہے؟ تو اللہ کہیں گے نہیں تم تو میرا رسول ہے۔ یا اللہ آپ کا دوست کون ہے؟ وہ جنہوں نے ہمارے اس محنت،
ہمارے دین اور ہمارے نام دنیا میں جب مٹ رہا تھا، دنیا میں جب مٹ رہا تھا، اللہ کے نام لینے والا نہیں ہے، نبی کی سنت کو زندہ کرنے والا نہیں ہے، دین دنیا میں زندہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس زمانہ میں جو ہماری دین، ہماری اسلام، ہمارے ایمان، ہمارے نام، ہمارے رسول کی سنت جب دنیا میں مٹ رہا تھا، اس وقت ایسے کچھ آدمی اپنے دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے کے بغیر وہ اس محنت کو، ہمارے اس ایمان اور ہمارے اس اسلام اور ہمارے نام اور ہمارے نبی کی سنت کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے سفر کرتے تھے، قربانی کرتے تھے۔ وہ ہمارا دوست ہے۔ تو ایک جماعت کھڑا ہو، وہ بغیر حساب جنت میں جائیں، جنت کے داروگا کہیں گے ارے تم کیسے آ گیا، ابھی حساب ختم نہیں ہوا، تم کیسے آ گیا؟ وہ کہیں گے دنیا میں ہمیں اللہ نے کیا دیا، کس کا حساب لیں گے؟ ہم صبح بھی گشت کیا، شام کو مشورہ کیا، رات کو تہجد میں گزار دیا، آخر رات دعا میں گزار دیا، اور پھر صبح ہوا تو جماعت کی نصرت میں گیا، اور 3 ہفتہ ہو یا 3 دن کی جماعت میں گیا، اور سال میں 4 مہینہ لگایا، چلا لگا رہے تھے۔ جب انفرادی وقت ہوتے نماز پڑھتے تھے تو ہمیں کیا حساب دیں گے اللہ کے پاس؟ ہمیں اللہ کیا تھا؟ ہم تو دنیا میں راحت سے ایک رات بھی نہیں گھمایا، نہیں سویا، ایک رات بھی آرام و راحت سے ہمیں نیند نہیں آیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر رہا تھا، متواصل الاذان، سارے رات ادھر امت کی فکر میں۔ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سارے رات ادھر ادھر ہوتے تھے۔ تو بیوی نے پوچھا آپ کا کیا ہوا؟ کہ میرے دل کے اندر جو پریشانی ہے، جو فکر ہے، اگر وہ تیرے دل کے اندر میں آ جاتے تو تمہیں بھی نیند نہیں آتی۔ وہ کیا تھا؟ وہ فکر۔ تو کہیں گے کہ ایک رات بھی ہم نے آرام سے نہیں نیند آئی، اس کی حساب لیں گے۔ ایک دن مزہ سے کھانا بھی نہیں کھایا، صبح کی ناشتہ بھی 10 بجے ہوا، دوپہر کی کھانا کبھی نہیں کھایا یا کھانا نہیں کھایا، گشت ہے، یہ فکر ہے، وہ فکر ہے، یہاں سے وہاں سے، یہ ہم کر رہے تھے۔ تو بے حساب اللہ جنت، یہی ہمارا اس محنت کی مقصد، تو اس کی حساب کرنی ہے۔ اگر کریں گے تو اللہ دے دیں گے، اگر حساب نہ ہو، تجارت کرنے والے کا اگر حساب نہ ہو، اور تجارت ایک دن کیا ہو جائے گا، وہ تجارت نہیں رہے گی۔ اسی لیے ہم یہ ہے، اللہ ہم سب کو دے دیں گے، اللہ ہم سب کی یہ دے دیں گے۔ ہم سب ان کی محتاج ہیں، ہدایت کے محتاج ہیں، اللہ کی محبت کی محتاج ہیں، اللہ کے تعارف کی محتاج ہیں، ہم اسی کی محتاج ہیں۔ دوسری چیز ہمارے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا کی ضرورت یہ تو اللہ کر دیں گے۔ صحابہ کی کتنے اللہ نے دے دیا، کتنے چیز نے اللہ دے دیا۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے پاس بھوک کی وجہ سے 3 دن 4 دن وہاں پڑے رہتے تھے، اور لوگ سمجھتے کہ یہ بیمار ہے، لیکن جب اللہ نے اسلام کو ماشاءاللہ پھیلا دیا تو ریشمی رومال سے اپنی ناک صاف کر رہا ہے، اور کہا کہ بکین یا ابا ہریرہ، یا ابو ہریرہ تمہارا کیا ہوا تمہارے اس دن کی بات تمہیں یاد نہیں ہے کہ جس دن 3 دن ہو جاتے، 4 دن ہو جاتے، تم بھوک کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے پاس پڑے رہتے، اور آج تم ریشمی رومال سے ناک صاف کر رہے ہو۔ تو دنیا کی جتنی ضرورت ہے یہ اللہ دے دیں گے۔ جانوروں کو دے رہا ہے، سمندر میں کتنے بڑے بڑے جانور، ان کی روزی کون پہنچا رہے ہیں؟ جنگلوں میں کتنے بڑے بڑے جانور، ان کو کون کھلا رہے ہیں؟ ایک ایسا جانور بھی سمندر میں ہے، وہ ایک دن جو کھاتے ہیں ایک انسان، پورے زندگی میں وہ نہیں کھاتا۔ تو اللہ کے پاس کچھ مشکل نہیں، اللہ کے پاس کچھ مشکل نہیں۔ تو دنیا بن جائے، دنیا میں تھوڑا سا وقت، آخرت لمبی ہے۔ تو وہ عقل مند ہے جو دنیا سے آخرت بنا رہا، دنیا سے آخرت بنا، یہ عقل مند ہے، اور جو دنیا سے دنیا بنا رہے ہیں یہ بیوقوف۔
وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا. تم کو دنیا دیا، اسے آخرت بناؤ، آخرت بناؤ، اور دنیا سے تمہارا حصہ بھول نہ جاؤ. اسی لیے موت تک انشاءاللہ نیت کرنی ہے، محنت کرنی ہے انشاءاللہ. موت تک. جہاں بھی ہم جائیں، جہاں بھی ہوں، محنت کو مقصد بنا. جہاں بھی جائیں ہم کام کریں، کوئی ہو نہ ہو، کوئی مددگار ہو، کوئی رہبر ہو، کوئی کچھ بھی نہ ہو، ہم اکیلا اکیلا کام کریں گے. اللہ کی مدد کوئی اکثریت پر نہیں ہے. اللہ کی مدد و نصرت کوئی شخص کے ساتھ متعید نہیں ہے. اللہ کی مدد و نصرت محنت کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ محنت کے ساتھ. رسول کے ساتھ خاص نہیں ہے اللہ کی مدد و نصرت. اللہ کی مدد و نصرت اس محنت کے ساتھ ہے. اس محنت جہاں بھی ہو، جس شخص بھی ہو، جس جگہ میں بھی ہو، اللہ کی مدد وہاں ہی ہوگا. اسی لیے موت تک ہم اس محنت پہ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. موت تک پہلی نیت ہے موت، اور دوسری یہ ہے قربانی کے ساتھ کرتے رہنا، اور مایوس نہ ہونا ہے، نا امید نہ ہونا ہے. ایسا کر رہے ہیں، کچھ بھی تو نہیں ہو رہا. ایسے بہت سارے وقت ہوتے ہیں 3 چلہ لگا رہے ہیں، سال لگا رہے ہیں، کچھ بھی تو نہیں ہو رہا. ایسا ہمیں ہوتے ہیں نا مایوس، نا امید کر دیتے. یہ نا امیدی کفر ہے. نا امیدی کفر ہے. اسلام میں تو یہ نا امیدی نہیں. اللہ تعالیٰ دے دیں گے، ایک وقت آ جائے گا اللہ دے دیں گے. ہمارا مقصد کہ ہم لگے رہیں، بس اتنا ہی. محنت سے سب اپنے کو جوڑ کے رکھیں. جس ماحول میں ہم جائیں، جہاں بھی جائیں، لگا کے مشورہ کے ساتھ، مرکز کے ساتھ، جماعتوں میں نکلنے کے ساتھ، فکروں کے ساتھ، تعلیم سے اپنے کو لگا رہے. بس اللہ آہستہ آہستہ دے دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں سے اور ہمارے لیے دعا بھی کریں، اللہ ہم سب کو دے دیں گے. ہم نے مذاکرہ کیا، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر ہے آپ کے اندر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ مذاکرہ یہ ہے کہ ہم اللہ ہمیں سب کو دے دیں گے، ہدایت بھی دے دیں گے. اس کے نام میں لگا اور اس کام کی ترقی بھی دے دیں. اگر یہ کام نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے ابھی؟ اس محنت اگر نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے؟ کس گناہ کے ماحول میں ہم ہوتے تھے. کہاں ہمارا وقت کہاں گزرتے؟ ہمیں یہ وقت کہاں گزرتے تھے؟ تو اللہ کے کتنی بڑے احسان ہے کہ ہم اس زمانہ میں اللہ کے راستہ میں ہمارا وقت گزر رہا ہے. اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی کہ اللہ نے ہمیں پسند کر کے اللہ کے گھروں میں ہمارا وقت کو گزرنے کی توفیق دے دی. کہ 1 سال لگا رہے، 4 مہینے لگا رہے، چلہ لگا رہے. یہ بہت بڑے خوش نصیب. تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سب کو دے دے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ.